बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज 12 अक्टूबर बरोज़ हफ्ता हम बात करेंगे दो अहम केसेस के हवाले से। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को पेशावर हाई कोर्ट से एक बार फिर बड़ा रिलीफ मिला है, उसकी तफसील मैं आपके साथ शेयर करूंगा और मैं आपको बताऊंगा कि खैबर पख्तूनख्वा पुलिस की जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत ने तरमीम लेके आई है और उन तरमीम पर पुलिस लाइन पेशावर में एक हंगामी इजलास बुलाया गया है अफसरान KP पुलिस की जानिब से। वो क्या चाहते हैं, पहले तो मैंने इसके ऊपर बात की थी। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से जो तरमीम लाई जा रही हैं ये इस्लाहात या पुलिस के एहतसाब के हवाले से, लेकिन अब चूँकि दूसरी तरफ से एक रद्द-ए-अमल आ गया है, पुलिस की सीनियर क़यादत ने बाकायदा तौर पर इजलास किया है और उसमें वो मुस्तरद कर रहे हैं इन तरमीम को जो KP सूबाई असम्बली से मंजूर होने वाली हैं। तो अब मैं आपको तफसील बताऊंगा कि वो तरमीम हैं क्या जिससे बहुत ज़्यादा परेशानी लाहक हो गई है KP पुलिस को, उसकी तफसील भी मैं आपके साथ शेयर करूंगा। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं असलहा व शराब बरामदगी केस पे। आज समाअत हुई थी। अली अमीन गंडापुर के ख़िलाफ़ ये मुकदमा था जिसमें आज अहम समाअत हुई और उस समाअत के बाद अदालत ने उनके नाकाबिल ज़मानत वारंट गिरफ़्तारी जारी कर रखे हुए हैं। आज भी अली अमीन गंडापुर पेश ना हुए और अदालत ने वो वारंट गिरफ़्तारी बरकरार रखे हैं और अदालत ने उनकी गिरफ़्तारी का जो हुक्म है उसको बरकरार रखा है। इस्लामाबाद की मकामी अदालत ने आज समाअत की है और उनके मुसलसल अदम हाज़िरी पर वारंट गिरफ़्तारी को बरकरार रखते हुए 23 अक्टूबर तक उनको गिरफ़्तार करके पेश करने का हुक्म दिया है। जुडिशल मजिस्ट्रेट मुबशर हसन चिश्ती ने समाअत की और वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर के वकील ज़हूरुल हसन पेश हुए। इस मौके पर अली अमीन गंडापुर के गुज़श्ता वारंट गिरफ़्तारी की बैलेफ रिपोर्ट अदालत में पेश की गई, जिसके मुताबिक अली अमीन गंडापुर के वारंट गिरफ़्तारी पर अमल दरामद नहीं हो सका। वारंट गिरफ़्तारी पर अमल दरामद के लिए मज़ीद मोहलत की इस्तदा की गई। अदालत तलबी के बावजूद वज़ीर आला के पेश ना होने पर अदालत ने उनके नाकाबिल ज़मानत वारंट गिरफ़्तारी बरकरार रखे और 23 अक्टूबर को उनको गिरफ़्तार करके अदालत में पेश करने का हुक्म दिया। ये वो वारंट गिरफ़्तारी हैं जो 4 अक्टूबर को पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के 4 और 5 अक्टूबर को जब उन्होंने पेश होना था, जब वो D चौक पर एहतजाज के लिए आए थे, तो तब उनके वारंट गिरफ़्तारी नाकाबिल ज़मानत जारी किए गए थे, उसको बरकरार रखा है अदालत ने। और अदालत ने कहा जी कि उनको हर सूरत गिरफ़्तार करके पेश किया जाए। दूसरी तरफ जो एक तो मैं आपको बता दूं, जमीयत उलमा इस्लाम फ़े का जो आइनी तरमीम का मुजव्ज़ा मुसवदा है वो क्या है। मेरे से सवाल पूछा गया था कि आपने हुकूमती तो बता दिया है कि हुकूमत चाहती है वो आइनी अदालत के हवाले से, और दूसरा चीफ़ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान या चीफ़ जस्टिस ऑफ सुप्रीम कोर्ट की तकर्री के लिए वो 3 सीनियर जजेस में से चूज़ करना चाहते हैं। तो जो तरमीम का मुसवदा जमीयत उलमा इस्लाम की जानिब से पेश किया गया है उसमें 24 तरमीम तजवीज़ की हैं जमीयत उलमा इस्लाम फ़े ने। उसमें तजवीज़ दी गई है कि सरकारी व प्राइवेट सतह पर 1 जनवरी 2028 से सूद का मुकम्मल ख़ात्मा किया जाए, जबकि मुल्क में इस्लामी मॉनिटरी सिस्टम मुतारिफ़ करवाया जाए। सियासी जमात ने आर्टिकल 175A में तरमीम, सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट्स में आइनी बेंच तश्कील देने, सुप्रीम कोर्ट में चीफ़ जस्टिस समेत 5 सीनियर जजेस पर मुश्तमिल और हाई कोर्ट्स में चीफ़ जस्टिस समेत 3 सीनियर जजेस पर मुश्तमिल आइनी बेंच की तजवीज़ दी है। मुसवदा तजवीज़ करता है कि आइनी बेंच को आइनी तनाज़ात या तशरीह का अख्तियार होगा। सूबाई आइनी बेंच के फ़ैसलों के ख़िलाफ़ अपील सुप्रीम कोर्ट आइनी बेंच में होगी। सदर की जानिब से भेजे गए सवाल की समाअत आइनी बेंच में होगी। जमीयत उलमा इस्लाम ने 175A में तरमीम, 19वीं तरमीम का ख़ात्मा, 18वीं तरमीम की मुकम्मल बहाली, आर्टिकल 38, आर्टिकल 203 और आर्टिकल 243 में तरमीम तजवीज़ की है। आइनी मुसवदा तजवीज़ करता है कि हदूद के साथ किसास और दियत में इजाफ़ा किया जाएगा। 1 साल में इस्लामी नज़रियाती कौंसिल की रिपोर्ट्स का जायज़ा और कानून साजी करना होगी। दहशतगर्दी एक्ट की शिक 12, 13 और 14 का इस्तेमाल मुतासरा इलाकों में सिर्फ किया जा सकता है। मज़ीद खैबर तजवीज़ किया गया कि मुसल्लह अफवाज के सरबराहान की आज सर-ए-नौ तकर्री और तोसी की मंजूरी पार्लिमानी कमेटी से ली जाएगी। पार्लिमानी कमेटी चेयरमैन सेनेट और स्पीकर कौमी असम्बली तश्कील देंगे, जबकि सिफारिशात सदर को भेजेंगे। दूसरा जो चीफ़ इलेक्शन कमिश्नर और इलेक्शन कमीशन के मेंबरान हैं कि जब उनकी मुद्दत मुलाजमत ख़त्म हो जाती है तो उसमें अगर तो पार्लियामेंट में मुश्तरका करारदाद मंजूर होती है तो वो अपना काम जारी रखेंगे, नहीं तो वो अपने काम जारी नहीं रख सकते। नई अपॉइंटमेंट तक वो काम जारी रख सकते हैं, नहीं तो वो उनको जाना होगा और उनकी जगह पर वो इंटरम को सेटअप बनाया जाएगा। तो ये इस तरह की तजावीज़ हैं जो जमीयत उलमा इस्लाम फ़े की जानिब से पेश की गई हैं।
اب ہم آ جاتے ہیں خیبر پختونخوا میں جو اہم پیش رفت سامنے آئی پاکستان تحریک انصاف کی جو حکومت ہے۔ اب پہلے میں آپ کو بل، یہ 2017 میں پرویز خٹک کے دور میں یہ بل پاکستان تحریک انصاف نے متعارف کروایا تھا کے پی پالیس کو غیر سیاسی کرنے کے لیے۔ اب 2024 میں ترمیم کی جا رہی ہے۔ ترمیم کیا ہے؟ خیبر پختونخوا پولیس ایکٹ 2017 میں ترمیم کے بل کے مطابق پولیس میں پوسٹنگ، ٹرانسفر آئی جی اور دوسرے افسران وزیر اعلیٰ کی سمری کے ذریعے کریں گے۔ وزیر اعلیٰ کے احکامات پر چیف سیکرٹری کے ذریعے آئی جی آفس آپریشنل و انتظامی امور چلائیں گے۔ متن کے مطابق ترمیمی بل کا مقصد پولیس کارکردگی میں بہتری، عوام کے تحفظ اور حقوق کا مؤثر تحفظ کرنا ہے۔ بل کے تحت صوبے میں قانون نافذ کرنے والے اداروں کی نگرانی اور احتساب کا آزاد نظام قائم کرنا ہے۔ بل کے ذریعے عوامی شکایات کے ازالے کا ایک مؤثر طریقہ کار متعارف ہوگا۔ بل کے متن میں کہا گیا کہ قانون کی حکمرانی کو بہتر بنا کر عوام کا اعتماد بحال کرنا ہوگا۔ بل کے تحت قانون نافذ کرنے والے اداروں کی کارکردگی میں موجود خامیوں کو دور کیا جائے گا۔ عوامی شکایات کے ازالے کے لیے ایک شفاف اور غیر جانبدارانہ نظام قائم کیا جائے گا۔ متن کے مطابق پولیس افسر کے خلاف شکایت قانون یا ضابطہ اخلاق کی خلاف ورزی کو ظاہر کرے گی۔ متعلقہ پولیس افسر شکایت کو ریکارڈ کرے گا۔ اگر شکایت ریکارڈ کے قابل نہ ہو تو شکایت کنندہ کو آگاہ کیا جائے گا۔ ایف آئی آر درج نہ کرنا، مدد کے لیے 15 کے پر جو کال ہے اس پر رد عمل نہ دینا، غیر ضروری طاقت کا استعمال اور بدتمیزی یا توہین آمیز زبان کا استعمال قابل شکایت ہوگا۔ بل کے مطابق ریکارڈ کے قابل شکایت میں وہ واقعات شامل ہوں گے جن میں پولیس افسران نے اپنی قانونی یا اخلاقی ذمہ داریوں کو پورا نہیں کیا۔ کسی شخص کی پولیس حراست میں موت یا شدید چوٹ پر انکوائری ہوگی۔ اسی طریقے سے جو حراست کے دوران تشدد پر بھی کارروائی کی جائے گی۔ پولیس کی ناکامی کی وجہ سے کسی کی موت یا چوٹ اور ٹریفک حادثے میں پولیس کے ملوث ہونے پر بھی انکوائری ہوگی۔ مقامی انکوائری غیر جانبدار پولیس افسر کریں گے۔ جس پولیس افسر کے خلاف شکایت کی گئی ہے انکوائری ان کے ماتحت نہیں ہوگی۔ ہدایت شدہ انکوائری کو اتھارٹی کی رہنمائی میں کیا جائے گا۔ آزاد انکوائری پولیس اتھارٹی خود کرے گی اور یہ ان کیسز کے لیے مخصوص ہوگی جن میں انسانی جانوں کا ضیاع یا شدید زخمی ہونے کے واقعات شامل ہوں گے۔ پولیس حراست میں موت یا چوٹ اور ایسے حادثات جس میں پولیس اہلکار شامل ہوں گے اس میں آزاد انکوائری کے دائرہ کار میں آئیں گے۔ متن کے مطابق کہا گیا ہے کہ پولیس اہلکاروں پر زمینوں پر قبضہ کرنے یا کسی کو غیر قانونی حمایت فراہم کرنے کا الزام ہو اس کے خلاف بھی آزاد انکوائری ہوگی۔ مقامی اور نگرانی شدہ انکوائری کی صورت میں کارروائی کا حتمی فیصلہ متعلقہ اتھارٹی کرے گی۔ حکومت کو اتھارٹی کا موقف سننے کا موقع فراہم کیا جائے گا۔ پولیس پر لازم ہوگا کہ وہ شکایت کنندہ کو شکایت کے نتائج سے آگاہ کرے۔ اگر کسی شہری کے خلاف کارروائی ہوتی ہے تو اس پر بھی ایکشن لیا جائے گا اور پولیس افسران کو ہٹایا بھی جائے گا اور ان کو جسمانی سزائیں بھی دی جائیں گی۔ اب یہ بیسیکلی ایک مسودہ ہے جو کابینہ نے منظور کیا ہے، اس پر رد عمل آیا ہے کے پی پالیس کی جانب سے۔ ترمیم کے تحت آئی جی پولیس سے جو ٹرانسفر کا لیا گیا ہے، پولیس لائنز میں آج ہنگامی اجلاس طلب کیا گیا جس میں آر پی اوز اور ڈی پی اوز شریک ہوئے۔ پولیس ایکٹ میں ترمیم آئی جی پولیس کو اعتماد میں لیے بغیر کابینہ اجلاس میں پیش کی گئیں۔ آئی جی نے اجلاس میں کہا کہ ایسا کرنے سے محکمہ پولیس کو نقصان ہوا ہے۔ محکمہ پولیس میں تشویش ہے کہ ترمیمی ایکٹ سے پولیس کا اختیار بیوروکریسی کے پاس چلا جائے گا اور ترمیم سے محکمے میں سیاسی مداخلت ہوگی۔ تمام آر پی اوز، ڈی پی اوز، ایس پیز جتنے بھی اپوائنٹ کیے گئے ہیں وہ محسن نقوی اور وفاقی حکومت کی ماں پر آئی جی نے کیے ہیں، اس میں کے پی حکومت کا کوئی دائرہ کوئی اختیار نہیں ہے۔ اب جب کے پی حکومت نے ٹرانسفر، تقرریاں، تبادلے اپنے ہاتھ میں لیے ہیں تو اب ان کو تکلیف شروع ہو گئی، اور یہ وہ سارے لوگ ہیں جو وفاقی حکومت کی ایما پر اپوائنٹ ہوئے اور ان کی ایما پر وہ کام کرتے ہیں، جیسے پختون جرگا پر بھی انہوں نے شیلنگ وغیرہ کی۔ اب ان کو تکلیف ہے اور انہوں نے ہنگامی اجلاس بلایا ہے۔ ایکٹ کی منظوری پر پولیس افسران نے طویل چھٹی کا بھی تیاری کی ہے اور اس معاملے پر پولیس افسران نے آئی جی، اسپیکر اور وزیر اعلیٰ سے ملاقات کا بھی فیصلہ کیا ہے جس میں افسران اپنے تحفظات کا اظہار کریں گے۔ اور اب وہی بات ہے کہ جب ان کو نظر آ گیا ہے اپنا مستقبل کہ اب ان کو معافی نہیں ملنی اور اب آئین اور قانون کی پاسداری ہوگی، تو اب ان کو طویل چھٹیاں یاد آ گئی ہیں، لیکن اب ان کے لیے راستے بند ہو چکے ہیں۔ دوسری طرف جو اہم پیش رفت سامنے آئی ہے وہ ہے وزیر اعلیٰ کو عہدے سے ہٹانے سے متعلق پشاور ہائی کورٹ میں ایک درخواست دائر کی گئی تھی علی امین گنڈا پور کو ہٹانے سے متعلق، اور پہلے درخواست دائر کی گئی اس کو ناقابل سماعت قرار دیتے ہوئے پشاور ہائی کورٹ کے رجسٹرار نے مسترد کر دیا۔ پھر اعتراضات دور کر کے ایک نئی درخواست دائر کی گئی جس کو عدالت نے پھر مسترد کر دیا ہے۔ پشاور ہائی کورٹ نے وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا علی امین گنڈا پور کی نااہلی کی درخواست دوبارہ مسترد کر دی۔ وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا علی امین گنڈا پور کی نااہلی کے لیے جو درخواست دائر کی گئی تھی
اس میں یہ موقف اپنایا گیا تھا کہ جو احتجاج کیا جاتا ہے یا وفاقی حکومت کے ساتھ جو لڑائی ہے اس کا الزام لگاتے ہوئے ان کو عہدے سے ہٹانے کا کہا گیا تھا۔ پشاور ہائی کورٹ نے کہا ہے کہ ان کو عہدے سے ہٹانے کا ایک آئینی طریقہ کار موجود ہے اور وہ ہے ووٹ آف نو کانفیڈنس۔ اس کے علاوہ وزیر اعلیٰ کو ہٹانے کا کوئی طریقہ کار موجود نہیں ہے۔ درخواست گزار نے موقف اپنایا کہ وزیر اعلیٰ کے پی علیمین گنڈپور نے احتجاج کے دوران سرکاری وسائل کا بے دریغ استعمال کر کے اپنے حلف کی خلاف ورزی کی ہے۔ حلف کی خلاف ورزی پر وزیر اعلیٰ کو کام سے روکا جائے اور ان کو نااہل قرار دیا جائے۔ اعتراض پہلے بھی لگایا تھا اور اب انہوں نے کہا ہے کہ آپ اس طرح کی جو درخواستیں وہ دائر نہیں کر سکتے۔ وزیر اعلیٰ کے خلاف آپ کو شکایت ہے، آپ کو لگتا ہے کہ وہ نااہل ہیں، آپ کو لگتا ہے کہ وزیر اعلیٰ درست انداز سے صوبے کی خدمت نہیں کر رہے، تو آپ کے پاس صرف ایک ریمیڈی ہے کہ آپ جائیں اور جا کے آپ ان کے خلاف اسمبلی میں ووٹ آف نو کانفیڈنس لے کے آئیں۔ اس کے علاوہ جب آئین نے وزیر اعلیٰ یا وزیر اعظم کو ہٹانے کا کوئی طریقہ کار جب نہیں لکھا تو ہم آئین سے ماوراء نہیں ہیں، ہم اس معاملے میں انٹرفیئر نہیں کر سکتے۔ دوبارہ درخواست کو مسترد کر دیا، ناقابل سماعت قرار دے دیا ہے۔ یہ ایک بڑی پیش رفت سامنے آئی ہے۔ اللہ پاک پاکستان کا حامی و ناصر ہو۔ بہت شکریہ۔ اللہ حافظ۔ پاکستان زندہ باد۔